الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. ناقص احترام معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہندوستانیوں کی مقدس سرزمین پر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ وارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن گئے تھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی آزاد ہونے لگے، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا. جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برسوں برس انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک بلتے ہوئے آما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی. انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگرائیاں لینی شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور اپنے خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانے کے عالم میں نکل پڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گیا. آزاد یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود پر پہنچا، یہ لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیات بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے اور شکست خوردگی اور بیچار جی کی افسردگی بھی، جنون کی شوق آشفتہ سری بھی ہے اور گردش بالا کی کجروی بھی. اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے. ہزاروں لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا. کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، کبھی وحشت و بربریت نے ان کے پاؤں کو، کبھی وحشت و بربریت نے ان کے دامن کو تار تار کیا، کبھی وحشت و بربریت نے ان کے پاؤں، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے. لیکن اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، مسائل و مشکلات سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے. راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، تمانین قرب و جگر سے مستغنی، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وسائل کی گرفت سے بے پرواہ منزل مقصود کی تلاش میں کبھی آرد و ترقی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی باقی پیمائی کرتے ہیں، کبھی مارتا کی کوٹھیوں میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں تو کبھی عدالت میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، تو کبھی فاصل و فندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں. حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ سنگل، یہ جنگ آزادی، یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرزمین آزادی نہ ہوتے تو تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک ریشم رومان نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبلا سازش کیس نہ بنتا. الغرض علماء کرام نے اپنے خون جگر سے عرش آزادی کی بنا بندی کی ہے اور شجر آزادی کو اپنے مقدس صدر آزادی سے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. دوستو، 1928 عیسوی میں 3 لاکھ غلام کریم کے نسل بدبخت
انگریزوں نے جلائے اور علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. انگریز مولوی بشپ ایک وقت تامسن کہتا ہے، اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد یہ 3 سال ہندوستان کے تاریخ کی بڑے غمناک سال ہے. ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تختہ اعدام پر لٹکا دیا. تامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی. تامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. تامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کو کھانوں میں بند کر کے جدید تنوع میں ڈالا گیا. تامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھوں کو چلا دیا گیا. کاغذ سے علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشان لگا دیا جاتا. تامسن کہتا ہے جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بد محسوس ہوئی. میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو ان انگاروں پر ڈال دیا گیا. میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا. میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے. انگریز نے کہا مولیو، جس طرح ان 40 کو جلایا گیا ہے، پکایا گیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. تامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں سے کوئی ایسا عالم نہیں تھا. سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی.